تو عورتیں یعنی لبید ابن عاصم کی بیٹیاں جب جادو کرتی تھی تو پھونک پھونک کے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جادو کرنے والی عورتیں اپنے آپ کو غصہ دلاتی ہے اور بہت زیادہ غیظ و غضب پیدا کرتی ہے تاکہ ان کے زبان میں زہر پیدا ہو جائے، پھر وہ چپ کرتی ہے۔ اس لیے لوگ جب غصے میں ہو یا ناراض ہو تو دم درود نہیں کرتے، بیمار ہوتے تو پھر نہیں کرتے، کہتے نہیں اب منہ میں جراثیم پیدا ہو گئے۔ جب کلمات پڑھ لے، بہترین ذکر کر لے، آیات پڑھ لے تو منہ خوشگوار ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر جا کر کے اس کو چوپ کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں چوپ 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 کرتے رہو، چوپ کے پیچھے بہت بڑا داستان ہے۔ یہاں لوگ آ جاتے ہیں دم کے لیے، میں ان سے کہتا ہوں میں فارغ نہیں ہوں، کہتے ہیں کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس احمق کو یہ پتہ نہیں کہ یہ وقت دم کے لیے صالح نہیں ہے۔ دم اس وقت مناسب ہوتا ہے جب دم کرنے والے کو یقین ہو جائے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، پوری توجہ ہو جائے، یہ نہیں کہ چوپ بازی کرتے رہے۔ اخبار میں آئے کہ ایک پیر کراچی ایئرپورٹ اترا، مرید بہت سارے آئے تھے، اس نے لاؤڈ اسپیکر پر سب کو دم کیا، سارے مرید دور تک دم ہو گئے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد پر اتر آتے ہیں۔ یہ جادو اور سحر یہ بھی حسد کی نشانیاں ہے کہ ایک آدمی کو نقصان پہنچائے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی پر سحر کیا گیا تھا تو ان کو پھر وہ مالی خولیا ہو گیا، ہر وقت سر پکڑے رکھتے تھے، ہر وقت۔ مولانا عبدالحی کی مثال نہیں ہندوستان میں، اگر مولانا انور شاہ کو ایک طرف کیا جائے تو اور علماء ان کے قد و قامت کو نہیں پہنچ سکتے۔ مولانا عبدالعزیز فرہاروی یہ نبراس کا مصنف، اس کی بہترین کتاب نبراس نہیں ہے، کوثر النبی ہے علم الحدیث میں، یہ بھی سحر سے فوت ہوا ہے، سینکڑوں ہزاروں علماء سحر سے فوت ہوئے۔ لاہور میں ایک عامل تھا، اس نے ایک دن مجھے کہا کہ اس وقت فلاں 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 عالم پر بہت تیز جادو ہو رہا ہے، میں توڑ رہا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ میں جب کراچی پہنچا، ایک مہینے میں ان تینوں عالموں کا انتقال ہوا۔ انہوں نے مجھے کہا دیکھا آپ نے کہ جادوگر میرے اوپر زوراور ہوگا۔ جادو کے اندر پھر مقابلہ ہوتا ہے، جس شخص کا عمل مضبوط ہوگا وہ توڑ سکے گا۔ ہر ایک کا کام نہیں کہ صدر کے بازار میں بیٹھے 15 روپے آپ سے لے اور چپ چپ کرے، وہ 2-4 قسم کے گلٹ دے دے اور زعفران دے دے اور چلو کام ہو جائے گا۔ یہ تو اوہام ہے، وہم کا تابع ہوتا ہے، تو آپ کوئی چیز بھی لکھ کے دے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں جب سحر و جادو ہو تو پورا کرتب کرنا پڑتا ہے۔ حقیقی سحر و جادو اگر کوئی صحیح طرح توڑ سکے اور 5 لاکھ روپے ہدیہ اس کو دیا گیا تو یہ کم ہے، کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں اس کا علاج نہیں ہے جب تک کہ عامل کے عمل میں نہ آئے۔ یہ آغا خان میں تو جاتے ہی 4 لاکھ داخل کریں گے، جنا اور دوسرے اسپتالوں میں 10-10 لاکھ دے دیں گے، لیکن اگر آپ ان کو کہیں کہ اس تعویذ کے 2 لاکھ فیس ہے تو حیران ہو جائیں گے کہ مولویوں نے بھی دندے شروع کر دی۔ مگر یہ اس وقت جب آدمی میں کمال موجود۔ انتہائی واجب القدر دوستوں، ساتھی اور بھائیوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس موضوع پر پہلے کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، لیکن اس مرتبہ کچھ نئی باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دوستوں، بھائیوں، آج کے اس دور میں ہر طرف بیماریاں ہی بیماریاں، دنیا بھر میں 90% سے بھی زیادہ لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر طرف بڑے بڑے ہسپتال نظر آئیں گے۔ بعض ہسپتالوں میں غضب کا رش لگا رہتا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر اور حکیم حضرات ان بیماریوں کی مختلف وجوہات بتاتے ہیں، اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ شیطانی اثرات بھی ہے، کیونکہ جب میرے پاس مریض آتے ہیں، ان میں اکثر مریض اچانک آنکھوں سے بینائی کا جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، بے ہوشی جیسی کیفیت ہونا، زیادہ تر یہ عورتوں میں اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے،
جسم اور سر کا بھاری بھاری محسوس ہونا، کندھا بھاری رہنا، کبھی کبھی پیٹ میں درد، بڑا پیشاب کا بند ہو جانا، اچانک زبان کا بند ہو جانا۔ ایک نعت خواہ میرے پاس آئے، ان کی آواز کافی مہینوں سے خراب تھی، درجنوں کے حساب سے دوائیاں استعمال کر چکا تھا، ان کو دوائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب ان کی میں نے تشخیص کی تو شیطانی اثرات آ رہے تھے، انہوں نے اپنا روحانی علاج کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے ان کی آواز پہلے سے بھی بہتر ہو گئی۔ اس قسم کی اور بھی لاتعداد کارگزاریاں ہیں۔ کالا پیلا ارکان، ہیپاٹائٹس اے بی سی، کینسر ہو یا فالج ہو یا مرگی ہو، معدہ اور گردوں کے مسائل، جسم میں درد، ہر وقت بخار رہنا، اس قسم کے مریضوں کی جب تشخیص کرتا ہوں اکثر ان پر شیطانی اثرات آ رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات تو اپنے طریقے سے تشخیص کرتے ہیں، اب نہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے اس پر اثرات ہیں نہ مریض کو۔ مریض ساری زندگی ڈاکٹر اور اسپتال بدلتا رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، اگر کوئی شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور ساتھ ساتھ اس پر اثرات بھی ہیں تو یاد رکھیں پوری زندگی ڈاکٹر کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پوری زندگی ڈاکٹر کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ان اثرات کی کاٹ نہ ہو۔ ہاں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے عارضی فائدہ تو ہوگا، مستقل ہمیشہ کے لیے ان بیماریوں سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیماری کے علاج کے لیے ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، 10-15 سال تک علاج کراتے کراتے مختلف بیماری میں مبتلا ہو کر آخر کار ہسپتال سے ہی ان کی لاش آتی ہے۔ لاکھوں روپے بعض ہسپتالوں میں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو دوستو بھائیوں، جب مریض ڈاکٹر کے چکر لگا کر تھک جاتے ہیں، پھر ایسے فقیروں کا رخ کرتے ہیں دم کروانے کے لیے، جن کے دم کرنے سے مسائل مزید بگڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، دم کروانے کے لیے کوئی حافظ، عالم یا ایسے عامل کو تلاش کرے جو اس فن کا ماہر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، مریض کی بیماری کو سمجھ سکتا ہو، ٹھیک سے تشخیص کرنا جانتا ہو، کوئی خلاف شرع کام نہ کرتا ہو۔ تو ہر مریض اپنی تشخیص ضرور کروائیں، کہیں وہ بد اثرات کا شکار تو نہیں۔ اگر اثرات ہیں جلدی ان کی کاٹ کروائیں، اس میں دیر بالکل مت کیجیے۔ دونوں طرح کے علاج کروائیں، ڈاکٹر سے بھی علاج جاری رکھیں اور روحانی طریقے علاج بھی ساتھ ساتھ کراتے رہیں۔ ہمارے اساتذہ کے پاس ایسے ایسے مریض لائے جاتے تھے جو گزشتہ 10 سال سے ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے۔ جب اساتذہ تشخیص فرماتے تو پتہ چلتا ان پر شیطانی اثرات ہیں۔ جب اس کی کاٹ کرتے تو چند مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان مریضوں کو شفا دی۔ ضروری نہیں کہ اثرات جادو کے ہوں، بلکہ نظر بد، جناتی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ جناتی اثرات سے بچنے کے لیے ایک کام یہ کریں کہ فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ صبح شام کی دعائیں اور سوتے وقت کی دعاؤں کا، خاص کر بیت الخلاء جانے کی دعا ضرور پڑھا کریں، کیونکہ شیطان ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ شیطان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ حملے کر دیتا ہے انسان پر۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دیندار لوگ باقی تمام مسنون اعمال کا اہتمام کرتے ہیں مگر بیت الخلاء جانے کی دعا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی ان جناتی اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جناتی اثرات فوراً ہر انسان نہیں جان سکتا، جیسے جیسے اثرات پرانے ہوتے جاتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
چند اور علامات کا یہاں تذکرہ کروں گا. مختلف عاملین نے اپنے تجربات کی بنیاد پر اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. بعض مرتبہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنا، ہر وقت آپس میں لڑتے رہنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائیاں، طلاق تک جو ہے نوبت پہنچ جائے. یعنی جادو کے ذریعے میاں بیوی کو میں نفرت پیدا کر سکتے ہیں، ان میں لڑائی پیدا کر سکتے ہیں، اور چلتے چلتے بات جو ہے نا طلاق تک جا پہنچتی ہے. بعد میں سر پکڑ کر بیڑے آتے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا. تو یہ حالات آنے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کریں. بعض مرتبہ کسی پر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ہر جگہ خوش رہتا ہے، لیکن اپنے گھر پر آتے ہی دل اداس ہو جاتا ہے، بات بات پر لڑ پڑتا ہے، گھر میں بالکل دل نہیں لگتا. اور بعض مرتبہ تو ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ انسان اتنا سست ہو جاتا ہے کہ گھر سے باہر ہی نکلنے کام کاج کا دل ہی نہیں لگتا. بعض مرتبہ خاوند پر جادو کیا جاتا ہے، وہ بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے. بعض مرتبہ بیوی پر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے. کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے جادو کے ذریعے بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں. کبھی سر میں تکلیف، کبھی گھٹنوں میں تکلیف، کبھی گردوں میں تکلیف، کبھی معدے میں درد. اکثر اوقات بیماری کو ڈاکٹر کے اکثر اوقات بیماری جو ہے نا ڈاکٹر کو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی بیماری کو ڈاکٹر بھی اکثر اوقات سمجھ نہیں پاتے، اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی بیماری ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی. بعض مرتبہ بیماری کسی شخص کے بجائے پورے گھر پر مسلط کر دیتے ہیں. گھر میں کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی ایک بستر سے اٹھتا ہی نہیں کہ دوسرا لگ جاتا ہے. کبھی رشتوں کی بندش کا مسئلہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے اول تو آتے ہیں، اور کبھی کبھار رشتے بہت آتے ہیں مگر دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ نہیں ہو پاتا. اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی رپورٹیں صحیح ہیں، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ کلیئر ہے، اس کے باوجود اولاد نہیں ہوتی یا بچے پیٹ پہ ہی مر جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہوائی نہیں ہے، اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ باتیں ہمارے اساتذہ نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. کچھ چیزیں تو ہمارے دوستوں میں ہمارے تجربے میں بھی آئی ہیں. کاروبار کی بندش، دکان ہے تو دکان نہیں چلتی، ملازمت نہیں ملتی، آمدن میں بے برکتی ہے. ہمارے استاد محترم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا. وہ شخص پورے لاہور کے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، جو امیر ترین لوگ ہیں، ان میں سے ایک تھے. تو ان کو جب ہمارے استاد محترم کے پاس لایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اتنی دولت تھی کہ مجھے ایک مرتبہ پیٹ میں معمولی درد ہوا تو اس کا معائنہ 55 ممالک کے مختلف اسپتالوں میں کرایا، لیکن آج اس کی حالت یہ تھی کہ اس ماضی کے امیر ترین شخص کی بیٹیاں گھر جا جا کر کپڑے مانگتی پھرتی ہیں کہ اپنے کپڑے ہم سے سلوائیں، ہم مجبور ہیں. ٹھیک نا؟ اور کبھی کبھار ایسا بھی جادو کیا جاتا ہے، جوان لڑکوں لڑکیوں پر حسد اور جلن کی وجہ سے ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں. استاد محترم علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسی بچی کو لے کر آئے جن کی آنکھوں کا اندر کا حصہ باہر نکل آتا تھا. ان پر اس طرح کا جادو کیا گیا تھا، جب وہ کتاب کی طرف دیکھتی پڑھنے کے لیے ان کی حالت یہ ہوتی کہ اسکول میں تمام بچے ان کی آنکھ کی طرف دیکھ کر ڈر جاتے تھے. کوئی بھی بچہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہوتا. آخر اسکول والوں نے اس کے والدین کو بلا کر کہا کہ ہم آپ کی بچی کو اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے. مجبوراً والدین کئی جگہ اس کا علاج کرواتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. آخرکار ہمارے جو
استاد محترم علامہ شاہ ثاقب صاحب فرماتے ہیں کہ اس بچی کو میرے پاس لے کر آئے، اس بچی کا علاج کیا، اس بچی کے علاج میں 3 ماہ لگے، الحمدللہ وہ مکمل صحت یاب ہو گئی۔ آج وہی بچی MCS کر کے پشاور میں اپنا اسکول چلا رہی ہے۔ اور بعض مرتبہ دکان پر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ سارا دن وہ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے کہ خریدار نہیں آتا، دکان ہو، فیکٹری ہو یا اسکول ہو، تو ان پر جو ہے اس طرح کی بندشیں لگائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ یا تو لوگ آتے نہیں ہیں یا آتے ہیں تو کام کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ دکان فیکٹری پر ایسی بندش لگاتے ہیں کہ مشینیں خراب ہو رہی ہیں، فیکٹری اور دکان چلانے کا بالکل دل نہ کرتا ہو، ہر وقت سستی اور نیند کا غلبہ رہتا ہو، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ایک مرد جسمانی اعتبار سے مکمل تندرست ہے، لیکن جب اپنی گھر والی کے پاس جاتا ہے حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل نکارا پاتا ہے۔ ایسے لاتعداد واقعات پیش آتے ہیں۔ بعض مرتبہ الماری میں رکھے کپڑے پھٹ جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں، بسا اوقات غائب بھی ہو جاتے ہیں، الماری سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، بغیر چوٹ اور زخم کے جسم پر کٹ یا نیل کے نشانات لگ جاتے ہیں، کندھوں اور سر پر وزن محسوس کرنا، بعض مرتبہ جادو کے ذریعے بدن پر، کپڑوں یا گھر کے فرش یا دیواروں پر خون کے چھینٹے گرائے جاتے ہیں، بعض مرتبہ خون کے بجائے پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ سخت سردی کے موسم میں سونے کے بعد جب صبح بیدار ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو گیلا پاتا ہے، تو ایسے مریض فوراً کسی ماہر سے رابطہ کرے۔ کبھی کبھار خواب میں جانوروں کا نظر آ جانا یا مردوں کا نظر آ جانا، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یا آپ کے گھر میں پتھر آتے ہوں یا گھر کی چھت یا دیوار بجتے ہوں، اگر یہ علامات کسی میں پائے جاتے ہوں، مناسب یہی ہے کہ کسی دیندار عامل سے پہلے تشخیص کروائیں جو اس فن کا ماہر ہو۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، ذرا سا سر میں درد ہوا یا دکان پہ 1-2 دن خریدار نہ آئے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہم کا شکار ہوتے ہیں تو کسی دیندار عامل کے پاس جانے کے بجائے بے دین سفلی اور کالا علم گندے قسم کے ننگے پیٹ ڈبے فقیر کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے لوگوں سے علاج کروانے سے ایمان سے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے کے پاس جانے سے پیسہ، وقت، بعض مرتبہ خواتین اپنی عزت برباد کراتے ہیں۔ یہ جتنی بھی علامات اور نشانیاں جو بتائی گئی ہیں، ان میں سے 1 یا 2 یا 3 یا بہت ساری علامات ہوں تو ضرور اپنی تشخیص کروائیں، اس میں دیر بالکل مت کریں۔ جو نمبر دیا گیا ہے اسی نمبر پر واٹس ایپ کر دیں۔ بعض ساتھی فون کرتے ہیں، مصروفیت کی وجہ سے ان کا فون نہیں سنا جا سکتا، تو بہتر طریقہ یہی ہے اب وہ فون کریں اور نہ ہی وائس کال کریں نہ ویڈیو کال کریں، صرف اور صرف واٹس ایپ پر میسج کر دیں، واٹس ایپ پر ہی ایک وائس کر دیں، جیسے کہ وقت ملے گا انشاءاللہ ان کو جواب دے دیا جائے گا۔ تو ساتھ ہی اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، شوگر ایک ایسی بیماری ہے، دنیا بھر کے لاکھوں انسان اس سے متاثر ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہے کہ دنیا میں شوگر کا علاج موجود نہیں ہے، ساری زندگی دواؤں اور انسولین پر گزارا کرنا پڑے گا، مگر ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بھائیو، دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج موجود نہ ہو۔ پہلے کئی موقعوں پر یہ بات بتا چکا ہوں کہ علاج کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پوری زندگی دواؤں انسولین پر گزارا کرتے رہے
اور ہر چند دن بعد ڈاکٹر اور ہسپتال کا چکر لگتا رہے، بلکہ علاج کا مطلب ہے کہ ایک مدت تک علاج ہو، اس کے بعد اپنی نارمل زندگی گزاریں۔ الحمدللہ ہمارے طریقہ علاج سے چند ماہ میں شوگر کا مرض اور اس سے پیدا ہونے والی کمزوریاں اور بیماریوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، دل کے دورے کے بعد موت کا سبب شوگر کا مرض ہے، کیونکہ شوگر اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں مثلاً بھوک، پیاس کا زیادہ لگنا، ہونٹ کا خشک ہو جانا، نیند کی کمی، جوڑوں کا درد، نظام ہضم کی خرابی، ہاتھ پاؤں میں جلن، اعصابی کمزوری، بلڈ پریشر، نظر کی کمزوری، پیشاب کا زیادہ آنا، مردوں میں جنسی کمزوری، دیگر بے شمار خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر بالآخر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر اب شوگر کے مریض کو پریشان اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ روحانی طریقہ علاج اور قدرتی قیمتی جڑی بوٹیوں سے شوگر کے مکمل خاتمے کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے۔ ان قیمتی دیسی جڑی بوٹیوں سے بنی دوا کو چند ماہ استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری زندگی شوگر کا مرض اور اس کے سبب پیدا ہونے والی تمام تر بیماریوں اور کمزوری کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مریض پرہیز ختم کر کے میٹھی غذائیں استعمال کر سکتا ہے۔ شوگر کے مرض میں مبتلا انسولین استعمال کرنے والے مریضوں کو چند ماہ استعمال کرنا ہوتے ہیں، جس کے بعد مریض انسولین کے انجیکشن لگانا ختم کر دیتا ہے اور صحت مند ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ وہ افراد جن کے خاندان میں شوگر کی زیادتی آ رہی ہے، احتیاط کے طور پر وہ بھی ان قیمتی ادویات کو حاصل کریں تاکہ بیماری سے محفوظ رہیں۔ ایسے افراد جن کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے، دماغی اور جسمانی محنت کی وجہ سے آرام نہیں مل پاتا، وہ اس دوا کو ضرور حاصل کریں تاکہ شوگر اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ کر صحت مند زندگی گزار سکیں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا بھر میں لاکھوں انسان جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہے ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، آمین۔ جو ساتھی ہم سے علاج کروانا چاہتے ہیں وہ اپنی عمر، وزن اور کب سے شوگر ہے، شوگر کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، یہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیں۔ انشاءاللہ اتوار کے دن ان کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ ہمارے نمبر نوٹ فرما لیجئے، 03330752225۔ فون ہرگز نہ کریں، واٹس ایپ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ ایک خاتون نے یو کے سے رابطہ کیا ہے واٹس ایپ پہ، اور وہ فرماتی ہیں کہ میری بیٹی کو جو تقریباً 25-26 سال کی ایج کی ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، تو کیا روحانی دنیا میں اس کا کوئی علاج پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ تو میں ان کو پوری تسلی دلاتا ہوں کہ الحمدللہ اس کا روحانی دنیا میں بھی اور طب یونانی میں بھی 100% نہیں 110% علاج موجود ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی کبھی کسی اپنا بیان میں یہ ذکر کیا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی صاحب حکیم مولانا امجد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی 1.5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وہ کینسر کے اتنے چوٹی کے اسپیشلسٹ تھے کہ الحمدللہ پاکستان کے بڑے بڑے ہاسپٹلز، شوکت خانم، انمول، عباسی اور یہ آغا خان وغیرہ وغیرہ، جتنے مشہور اور بہترین ہسپتال ہیں، جن کے ایکوپمنٹس میں، جن کے سٹاف میں اور جن کی محنت میں، جن کی دیانتداری میں کوئی شک شبہ نہیں، اپنی طرف سے جو علاج ان کے پاس ہے وہ بھرپور طریقے سے کرتے ہیں۔ ان اچھے اور معروف ہسپتالوں میں علاج کرا لینے کے بعد
جب مریضوں کو یہ کہا گیا جی کہ اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اب آپ اپنی موت کا انتظار کریں, اس کے بعد امجد صاحب نے الحمدللہ بیسیوں نہیں سینکڑوں لوگوں کا علاج کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر جس ہاسپٹل سے وہ پہلے لا علاج ہو کے آئے اسی ہاسپٹل کی لیب میں ان کے ٹیسٹ کروائے. شوکت خانم کے مریضوں کا شوکت خانم میں, انمول کے مریضوں کا انمول میں, آغا خان کے مریضوں کا آغا خان میں, اور عباسی وغیرہ دوسرے ہسپتالوں کا انہی ہاسپٹلز میں, تاکہ مریض کو کوئی شک شبہ نہ رہے. اور الحمدللہ 2 سے 3 مہینے کے اندر مکمل طور پر مریض شفا یاب ہوئے. تو خیر ان کا نسخہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے, اور بھی انہوں نے کافی سارے اپنے شاگردوں کو دیا. اللہ پاک ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے کہ امت کی خدمت کر سکے, اس کا فیض عام کر سکے. الحمدللہ انہوں نے بھی سینکڑوں شاگرد چھوڑے ہیں جو اس وقت پاکستان کے کونے کونے میں, بلکہ ترکی میں بھی ان کے شاگرد موجود ہیں جو وہاں پر ماشاءاللہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. بلکہ میں ایک بات بتلا رہا چلوں کہ آج سے کوئی 4-1 سال پہلے جناب رجب طیب ایردوان صاحب نے ان کو باقاعدہ ترکی بلا کے سرکاری دعوت میں انہیں پیشکش کی تھی کہ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو یہاں کی نیشنلٹی دیتے ہیں, اور نیشنلٹی کے ساتھ آپ کو جتنا بڑا ہاسپٹل آپ چاہیں آپ کو بنا کے دیں گے, اسٹاف دیں گے, سارے اخراجات گورنمنٹ اٹھائے گی, آپ یہاں پر آ جائیں, آپ کو فیملی ویزا دیں گے اور فیملی کی وہ دیں گے, نیشنلٹی دیں گے. لیکن وہ اپنے حالات کی وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اٹیچڈ ہیں ان کے ساتھ, تو وہ نہیں جا سکے اور انہوں نے پاکستان ہی میں رہنے کو ترجیح دی. تو خیر ایک تو ہمارے پاس وہ طبی نسخہ بھی موجود ہے, اور عملیاتی روحانی نسخہ ہمارے پاس بہترین موجود ہے. البتہ یہ ہے کہ تقریباً 40 دن تک اس کا یعنی علاج کرنا پڑتا ہے. تو میں اپنی بہن کو پوری تسلی دلاتا ہوں, کینسر کسی بھی قسم کا ہو, بون کینسر ہو, ٹیومر ہو یا بلڈ کینسر ہو, انشاءاللہ قابل علاج ہے, اور اس کا 100% علاج کیا جا سکتا ہے. کوئی بہت زیادہ اسے اپنے سر کے اوپر سوار نہ کریں.